یہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے. یہ انسان کے سامنے گناہ کو بعض اوقات ہلکا کر کے اور بعض اوقات انسان کے سامنے اس گناہ کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے. انسان سمجھتا ہے بھئی یہ گناہ تو اکثر ہی ہو جاتا ہے، اس گناہ سے تو ہم بچ ہی نہیں سکتے ہیں، یہ گناہ تو اکثر لوگ ہی کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. جیسے ہمارے ہاں رواج ہے نا، کہتے ہیں یہ جھوٹ تو سارے بولتے ہیں، ہم نے بول دیا تو کیا ہو گیا. ساری غیبت کرتے ہیں، میں نے کر لی تو کیا ہو گیا. آج فلاں گناہ عام ہے، اس سے تو بچا ہی نہیں جا سکتا ہے. تو جب یہ چیز پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ شیطان نے آپ کے سامنے گناہ کو ہلکا سمجھ کر پیش کیا ہے. آپ اس گناہ کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، اور بعض اوقات شیطان اس گناہ کو انسان کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے، خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. ان کے ساتھیوں کو ہم نے ان کے ساتھ لگا دیا، مراد شیاطین ہیں جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے ان کے برے عملوں کو، ان کے کرتوتوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں. یعنی بعض اوقات انسان گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، بڑا اچھا کام کر رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے کسی گناہ کو بھی چھوٹا گناہ نہ سمجھیں، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھیے، اللہ کی عظمت کو دل کے اندر بٹھائیے، یا نہ یہ نہ دیکھیے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا یہ بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھیے کہ میں نافرمانی کس ذات کی کر رہا ہوں. اسی لیے فرمایا لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، کہ یہ چھوٹی جو کنکریاں ہیں نا، ان کو چھوٹی کنکریاں نہ سمجھو کہ یہی چھوٹی کنکریاں مل کر پہاڑ بنا کرتی ہیں. اسی طرح گناہوں کو چھوٹا گناہ نہ سمجھو کہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر ہی انسان کے لیے تباہ و بربادی کا سبب بن جایا کرتے ہیں. بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا جس کا نام تھا داموس. وہ ایک مرتبہ اپنے عبادت خانے سے باہر نکلے تو ان کی نظر ایک خشک پہاڑ کے اوپر پڑی. تو دل ہی دل میں کہنے لگے کہ یا اللہ، اس خشک پہاڑ کا کیا فائدہ؟ اس پہاڑ کے اوپر کوئی پھل پھول ہوتے، کوئی سبزہ ہوتا، کوئی آبشاریں ہوتی، کوئی پانی ہوتا تو یہ خوبصورت بھی نظر آتا. تو اللہ رب العزت کی طرف سے فوراً الہام ہوا کہ میرے بندے، کب سے تو نے بندگی چھوڑ کر میری مشیرت اختیار کر لی ہے؟ کب سے بندگی چھوڑ کر تو میرا مشیر بن گیا ہے کہ اب مجھے مشورے دینے لگا ہے؟ تو فوراً اس بات کا احساس ہوا تو انہوں نے نیت کر لی کہ اے اللہ، جب تک آپ میری توبہ کو قبول نہیں فرمائیں گے اس وقت تک میں نہ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا. اب جب یہ نیت کر لی تو کھانا پینا چھوڑ دیا. اللہ کی شان کے بستی میں ایک شادی تھی تو لوگوں نے حضرت داموس رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ ہمارے ولیمے کے اندر شرکت فرمائیں. حضرت داموس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں شرکت نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ شرکت کریں. ادھر سے انکار، ادھر سے اصرار. جب یہ مزید بڑھا تو حضرت داموس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، مجھ سے اس طرح کی خطا سرزد ہو گئی اور میں نے یہ نیت کی ہے کہ جب تک میرا اللہ مجھے معاف نہیں فرمائیں گے اس وقت تک میں نہ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا. اب بستی والوں نے جب یہ بات سنی تو حضرت داموس رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو سن کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے واہ، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اگر صرف اس بات کے اوپر آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو ہم سب اس کو برداشت کر لیں گے. تو اللہ رب العزت نے فوراً وحی فرمائی، الہام فرمایا کہ میرے پیارے، اس بستی سے نکل جا کہ انہوں نے میری نافرمانی کو ہلکا سمجھا ہے، اب دیکھو پھر میں انہیں کیسا اپنا عذاب چکھاتا ہوں. تو اللہ کی نافرمانی کو چاہے وہ معمولی ہو یا بڑی ہو،
ہماری نظروں میں چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے، در حقیقت وہ نافرمانی کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہیے۔ یہ بڑی خطرے کی بات ہے کہ انسان گناہ بھی کر رہا ہو اور اس گناہ کو ہلکا بھی سمجھے اور یہ سمجھے کہ یہ تو معمولی گناہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا اے دوست یہ نہ دیکھ کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھ کہ تو نافرمانی کس ذات کی کر رہا ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں القاء فرمایا اور فرمایا کہ میرے بندوں سے یہ بات کہہ دو کہ جس وقت یہ گناہ کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے پردہ کر لیتے ہیں جہاں سے مخلوق دیکھتی ہے، اور جس راستے سے میں دیکھتا ہوں وہاں پر پردہ نہیں کرتے۔ کیا اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ حقیر مجھے سمجھا ہے؟ تو اس لیے اللہ رب العزت کی نافرمانی کو بڑا سمجھنا چاہیے۔